بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالج عثمان سیزن 4 کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان کے اپنے شیخ اور اپنی خاتون کو چھڑوانے کی کوشش کے ناکام ہو جانے کے بعد عثمان بھی اپنے والد ارطغرل غازی کی قبر پر پہنچتا ہے۔ عثمان مایوس اور تھکا ہارا اپنے والد کی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے بابا سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بابا، آپ ان سب سے کیسے لڑے؟ آپ نے ان تمام فتنوں کو کیسے مٹایا؟ آپ نے مجھ پر ہر چیز پر بھروسہ کیا۔ آپ نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے وظیفہ دیا، بس ہم نے اپنی وراثت کو عظیم تر بنایا۔ پیچھے کھڑا علاؤالدین اپنے بھائی اورحان سے کہتا ہے، ہمیں اپنے بابا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اورحان بھائی۔ اورحان کہتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے قریب کوئی نہ آئے۔ علاؤالدین کہتا ہے، میں بابا کے الفاظ کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، میں اماں کی بات مان رہا ہوں، میں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا، کم از کم بابا کو تو اکیلا نہ چھوڑیں۔ اورحان کہتا ہے، آپ نے ٹھیک کہا میرے بھائی، انہیں تنہائی کی نہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ عثمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا، آپ کے پاس وہ تمام قبائل نہیں تھے، نہ ہی اتنے سردار تھے اور نہ ہی آپ کے پاس اتنے سپاہی تھے، آپ کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی۔ آپ مجھے بتائیں بابا، آپ ایسی مشکلات میں کیا کرتے؟ البتہ میں جانتا ہوں کہ ارطغرل غازی کی طرح میرا رستہ پہلے سے زیادہ مشکل ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے دشمن پہلے سے زیادہ ظالم ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے راہ ہموار کی، راستہ مشکل اور کٹھن ہے، لیکن میں اس پر چلتا رہوں گا۔ آپ نے مجھے حاکمیت دی، نہیں، میں ہار نہیں مانوں گا، میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ ضرورت پڑی تو میں پیچھے ہٹوں گا، ضرورت پڑی تو میں ہتھیار بھی ڈالوں گا، اگر ضرورت پڑی تو میں اس کے سامنے ہتھیار ڈال دوں گا جسے ہتھیار ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایسی جنگ میں نہیں جانا چاہیے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ ہار جائیں گے۔ پھر عثمان وہاں پر فاتح خوانی کرتا ہے، ساتھ کھڑے اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے کہتا ہے، بابا، جب تک میرے ایسے بیٹے ہیں، جب تک آپ کے ایسے پوتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم چنار کی طرح کھڑے رہیں۔ وہ ہماری شاخیں کاٹ سکتے ہیں، لیکن ہماری جڑیں بہت گہری ہیں۔ سین سوغوت کی طرف جاتا ہے جہاں پر سلطان علاؤالدین کا بڑا وارم ویلکم کیا جاتا ہے۔ وہاں کی بیمار عوام انہیں خوش آمدید خوش آمدید کہتی ہے۔ عوام کی حالت دیکھ کر سلطان علاؤالدین پریشان تو ہوتا ہے۔ ایک عورت قریب آتی ہے، کہتی ہے، میرے سلطان، میرا بیٹا بیمار ہے، کچھ کریں، ہماری مدد کریں، کچھ کریں سلطان۔ ترگت کہتا ہے کہ سلطان علاؤالدین حضرت، صورتحال بہت نازک ہے، جیسے کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح عثمان بے یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ والدہ سلطانہ چاہتی تھی کہ آپ یہ صورتحال دیکھیں۔ سلطان علاؤالدین کہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ترگت بے۔ اپنے وزیر ساولی سے کہتا ہے، ساولی، کونیا سے تمام حکیموں کو بلاؤ اور یہاں کے لوگوں کا علاج کرو، بیماری کو مزید پھیلنے سے روکو۔ ترگت کہتا ہے، یہاں پر ایک ایسا بندہ بھی ہے جسے والدہ سلطانہ چاہتی ہے کہ آپ ضرور دیکھیں۔ وزیر پوچھتا ہے، وہ کون؟ ترگت کہتا ہے، معلوم خاتون۔ عثمان بے کے برعکس وہ یہاں پر بیماری سے لڑنے میں پوری کوشش کر رہی ہے۔ سلطان علاؤالدین کہتا ہے، چلو پھر ان سے ملتے ہیں اور اس کے بعد ہم مار جک میں جائیں گے۔ ترگت کہتا ہے، آپ جائیں سلطان حضرت، اگر آپ کو میری ضرورت ہوگی تو میں یہاں پر موجود ہوں گا۔ ادھر عثمان اپنے شیخ کی دستار اپنے سر پر رکھ لیتا ہے اور بالا کا رومال اپنے ہاتھ پہ باندھ لیتا ہے۔ عثمان کہتا ہے، یا تو ہم ایک ساتھ بہ جائیں گے یا اپنی ریاست کے خواب کو اپنے پیاروں کی خاطر ترک کر دیں گے، یا ہم کوئی تیسرا رستہ نکالیں گے۔ عثمان برہان کو بلاتا ہے، برہان حاضر ہوتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، ہم سلطان مسعود کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے، جو حکم جناب۔ سین مارجک میں جاتا ہے، وہاں پر بینگے والدہ سلطانہ سے مخاطب ہوتی ہے۔ بینگے کہتی ہے، معاف کیجیے گا والدہ سلطانہ، لیکن شیخ ادابالی اوغوز کی روشنی ہے، کیا آپ ان کو بھی پھانسی پر لٹکانے والی ہیں؟ اگر عوام نے بغاوت کی تو؟ فوراً اسمیان بولتی ہے، اگر عوام نے غدار کے لیے بغاوت کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ کہتے ہیں، شیخ ادابالی اور بالا خاتون کا معاملہ سارا عثمان پر منحصر ہے، اگر وہ میرے سامنے ہتھیار ڈال دے اور میرے سامنے جھک جائے تو میں ان دونوں کو چھوڑ دوں گی۔ وہاں پر بالا اور شیخ ادابالی کو بھی لایا جا چکا ہوتا ہے، چونکہ انہیں پھانسی دینی ہوتی ہے۔ بالا یہ سن کر کہتی ہے کہ تمہارے اندر دماغ ہی نہیں ہے، حضرت سمیہ کو شہید بھی تم جیسے لوگوں نے کیا، لیکن جناب حق نے ان لوگوں کا عاقبت کا نشان بنایا، ان کا انجام جہنم ہے۔ اسمیان کہتی ہے، کیا واقعی؟ کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا، کیا اس کا فیصلہ تم کرو گی؟ کیسا تکبر ہے، میں بالکل حیران ہوں۔ بالا کہتی ہے، تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ تمہیں بھی تمہارے گناہوں کی سزا دے گا اور تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔
اسمیان کہتی ہے شیخ کی بیٹی کو ایسا غرور نہیں ہونا چاہیے شیخ ادوالی، اگر وقت پر آپ نے اس کی تربیت کی ہوتی تو بالا خاتون ابھی یہاں پر نہ ہوتی۔ شیخ ادوالی کہتے ہیں کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اکیلا نہیں چھوڑا میرا رب ہمیں آپ کے ہاتھوں میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں اس کی طاقت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن آپ اسمیان خاتون آپ کو صرف آتش کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ اسمیان کہتی ہے آبچی ان کے منہ باندھو ورنہ یہ عثمان کے آنے سے پہلے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سوغوت میں مالون خاتون نے سلطان علاء الدین کے لیے دسترخوان سجایا ہوتا ہے۔ سلطان علاء الدین کے پہنچنے پر مالون خاتون کہتی ہے خوش آمدید سلطان حضرت، میں عمر بے کی بیٹی عثمان بے کی خاتون مالون خاتون ہوں۔ کہتی ہے سوغوت ہمارا ملک ہے اور آپ بھی والدہ سلطانہ کی طرح ہمارے مہمان ہیں۔ سلطان علاء الدین کہتا ہے کہ لگتا ہے میری والدہ آپ کو سمجھا نہیں پائیں، آپ کا سب کچھ ہمارا ہے مالون خاتون۔ مالون کہتی ہے پھر تشریف رکھیں سلطان حضرت، اپنی خود کی زمین کی طرح تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ سلطان علاء الدین جا کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے یہ کیسی صورتحال چل رہی ہے یہاں پر؟ مالون کہتی ہے صورتحال بہت نازک ہے، والدہ سلطانہ بیماری کی وجہ سے سوغوت سے چلی گئی اور ہم اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ سلطان کہتا ہے بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، زخم بھرے جا سکتے ہیں، لیکن عثمان نے جو کیا وہ اس کی موت کا سبب بنے گا۔ مالون کہتی ہے اگر میں اپنے سردار سے متفق ہوتی تو اپنے نام کے ساتھ پہلے اپنے بابا کا نام نہ لیتی۔ سلطان کہتا ہے میں نے کونیا سے حکمہ بلائے ہیں، وہ جلد ہی یہاں پر پہنچیں گے اور آپ کی مدد ضرور کریں گے، میرا یہاں پر کام ختم ہو چکا ہے۔ مالون جلدی سے بولتی ہے، کہتی ہے سلطان حضرت ہم نے یہ سب کچھ آپ کے لیے تیار کیا ہے، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو ہم برا محسوس کریں گے۔ سلطان سوچنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں کھاؤں گا۔ ساولی کھانا چیک کرنے والے کو بلاتا ہے۔ اب جو کھانا سلطان علاء الدین کے سامنے پیش کیا گیا ہے اسے چیک کرنے والا آ کر چیک کرے گا۔ اس کھانے میں اصل میں پہلے سے ہی ایک تریاک ملا دیا جاتا ہے جو کہ مالون خاتون اور کمرال ابدال نے مل کر ملایا تھا، لیکن وہ تریاک اس طرح کا تھا کہ چیک کرنے والے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن سلطان علاء الدین پر اثر ہو جائے گا۔ جس گلاس میں چیک کرنے والے کو پانی دیا جاتا ہے اس میں وہ زہر نہیں لگا ہوتا، لیکن جس گلاس میں سلطان علاء الدین کو پانی دیا جائے گا اس میں وہ زہر لگا ہوتا ہے، اور وہ زہر صرف اس کو اونگ دے گا، یعنی کہ اسے بہت زیادہ نیند آنے لگ جائے گی جس سے سلطان علاء الدین سو جائے گا اور بڑی دیر بعد اٹھے گا۔ اب چیک کرنے والا کھانا چیک کرتا ہے اور خوب تسلی کرتا ہے، کہتا ہے سلطان حضرت کھانا محفوظ ہے۔ ادھر عثمان سلطان مسعود سے ملتا ہے، سلطان مسعود کہتا ہے کہ میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ سلطان مسعود کہتا ہے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا یہ کام بہت خطرناک ہے، آپ کو مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا، یہ صرف آپ کے لیے نہیں تھا۔ عثمان کہتا ہے یہ ہمارے لیے بھی اچھا اقدام تھا، لیکن اسمیان اس نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ خیر میرے سلطان اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ سلطان کہتا ہے نہیں عثمان بھائی نہیں، میں ایک مردہ آدمی تھا، میں کب فوجوں کی کمان کرتا تھا اور جنگ میں دشمنوں کو خوفزدہ کرتا تھا، لیکن اب یہ حال ہو چکا ہے، آپ نے تو مجھے ایک مقصد دیا، اب میں اسی مقصد کے لیے مروں گا کہ حقوق معاف کرتا ہوں۔ عثمان کہتا ہے اگر مجھ پر بھی آپ کا کوئی حق ہے تو میں بھی معاف کرتا ہوں۔ سلطان مسعود کہتا ہے چلیں، دیکھو دشمن کے ہاتھوں نہیں بلکہ دوستوں کے ہاتھوں مرنا لکھا تھا۔ وہ یہاں سے اب چلے جاتے ہیں۔ ادھر سلطان علاء الدین کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے آپ کا شکریہ مالون خاتون۔ اپنی سپاہی سے کہتا ہے سپاہیوں گھوڑا تیار کرو۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کو اونگ آ رہی ہوتی ہے۔ مالون کہتی ہے آپ کو تھوڑا آرام کرنا چاہیے۔ پھر سلطان اونگ لیتا ہوا کہتا ہے کہ والدہ منتظر ہیں، میں انہیں مزید انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ مالون کہتی ہے سلطانم آپ لمبا سفر کر کے آئے ہیں، آپ کا کمرہ تیار ہے، چلیں تھوڑا آرام کر لیں، یقیناً آپ کی والدہ آپ کو تھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہیں گی۔ سلطان علاء الدین بڑی مشکل سے کہتا ہے نہیں میں مار جگ میں جاؤں گا، اور اسے اونگ آنے لگ جاتی ہے۔ مالون ساولی سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے سلطان علاء الدین تھک گئے ہیں۔ ساولی کہتا ہے آئیے سلطان حضرت آئیے، آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچاتے ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ سلطان علاء الدین کو لے کر اس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ سین مار جگ قلعے کی طرف جاتا ہے جہاں پر بالا اور شیخ ادوالی کو پھانسی کے پھندے کی طرف لایا جاتا ہے۔ ان کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے دونوں کے، اور فی الحال پھانسی رکوا دی جاتی ہے۔ اسمیان عثمان کا انتظار کرتی ہے، ان کے گلے میں پھانسی ہوتی ہے اور سب کے سب خاموش کھڑے ہوتے ہیں۔ اوکتم بولتا ہے کہ عظیم شیخ ادوالی، کہتا ہے یہ غلط ہے خاتون، یہ بہت غلط ہے۔
کہتا ہے یہ سیاہ داغ ہمارے نام سے کبھی نہیں مٹے گا۔ اوکتم چلنے لگتا ہے تو بینگے پھر روک لیتی ہے، کہتی ہے یہی حکم ہے جناب، آپ رک جائیں۔ اوکتم کہتا ہے لیکن یہ غلط ہے۔ بینگے کہتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ عثمان یہاں آئے گا اور انہیں بچا لے گا؟ ہاں؟ اوکتم کہتا ہے عثمان بے کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ کانتا کوزینوس کسی غار میں کسی سے ملنے جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک سپاہی ہوتا ہے، اس سپاہی کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ کانتا کوزینوس کہتا ہے کیا تم نے یہاں جال بچھانے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ پیچھے سے آواز آتی ہے نہیں، لیکن راز ہر کوئی نہیں سن سکتا، یہ صرف ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم سن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نیا آدمی ظاہر ہوتا ہے، وہ کانتا کوزینوس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ آدمی کانتا کوزینوس کو ایک نقشہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری زمینیں اس تمام نقشے پر پھیلی ہوتی تھیں، کونیا اور عثمان نے ہمیں گرایا۔ کانتا کوزینوس کہتا ہے کہ میں تاریخ سے خود سبق سیکھ سکتا ہوں کاردینال، اب اس شخص کا نام کاردینال ہے۔ کہتا ہے کچھ خاص ہے تو بتاؤ، کیا تم نے صرف یہ بتانے کے لیے میرا وقت ضائع کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم آغاز کر رہے ہیں، کونیا نے عثمان کو بہت کمزور کر دیا ہے، اس کی گردن اب میری تلوار تلے ہے، صرف عثمان ہی نہیں ہم کونیا کو ہی تباہ کر دیں گے۔ کانتا کوزینوس کہتا ہے کہ اسمہان میری تحادی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اب سے نہیں ہے، ہم کچھ عرصے سے ایک منگول رہنما سے رابطے میں ہیں، وہ بھی ان زمینوں کے انتشار سے پریشان ہے، ہم متحد ہو کر انہیں تباہ کریں گے، یہ زمینیں ہماری ہی رہیں گی، وہ راز جو ہمیں طاقت دے گا ایک بار پھر بیدار ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے باقی اس شخص سے سنو جو ہمارا حقیقی ساتھی ہے۔ اب یہاں پر کون آنے والا ہے؟ مار ماجک میں شیخ ادبالی کی رسی کو تنگ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پھر بالا کی رسی کو تنگ کیا جاتا ہے تو وہ بھی کہتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ مار ماجک کے بعد عثمان سلطان مسعود کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ باہر آ چکا ہوتا ہے۔ برہان پوچھتا ہے بیب کیا یہی واحد راستہ ہے؟ عثمان کہتا ہے یہ راستہ بہت کٹھن ہے۔ سپاہی کہتے ہیں ہمیں بھی ساتھ آنے دے بیب، ہمیں بھی آنے دیں۔ عثمان کہتا ہے نہیں، بس میں اور سلطان مسعود۔ کچھ جنگیں اکیلے جیتی جاتی ہیں سپاہیوں۔